موجود مدنی چینل دیکھنے والے وہ عاشقان رسول جو مدنی کالونی میں رہتے ہیں، اطراف میں مصطفیٰ مسجد ہے، فیضان مشتاق مسجد ہے، حبیبیہ مسجد ہے، اور اطراف میں جتنے اسلامی بھائی ہیں، طارق روڈ کی طرف جو اسلامی بھائی ہیں، اسی طرح محمد علی سوسائٹی کی طرف جو اسلامی بھائی ہیں، اور بھی مطلب کہ داؤد کالونی، یہ ٹی وی اسٹیشن کے پاس جتنے بھی عاشقان رسول ہمارے رہتے ہیں، شرف آباد ہے، بہادر آباد ہے، ان سب سے میری مدنی التجا ہے کہ ہو سکے تو اپنے گھروں سے نکلیں مصطفیٰ مسجد میں اثر پڑھ لیں، اور مصطفیٰ مسجد میں آپ بولے ماشاءاللہ اچھا مشورہ دیا، اثر پڑھنے، حالانکہ بھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے اثر کو، مگر عبدالحبیب آپ کو کتنی نیکی و پرہیزگاری کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اتنی جلدی نکلیں، پھر مصطفیٰ مسجد میں اثر بھی پڑھ لیں آپ۔ الحمدللہ جی یہاں پہ فیضان فاروق کے اندر بھی جو ہے نا وہ ترکیب اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، علی لال سوسائٹی میں نیو مدنی کالونی کے اندر بھی فیضان عطار مسجد کے باہر اسلامی بھائی تشریف فرما ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلے بھائی اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ سے اچھی خبروں کے اچھے میسیجز کا ہمیں انتظار ہے، اور امید ہے کہ ترغیب کے بعد اور اسلامی بھائی بھی پہنچیں گے۔ یوسف بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ مفتی قاسم صاحب ہمارے پاس ماشاءاللہ منچ پر یہاں تشریف پر لے ایک آئے۔ جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے، اور کافی اسلامی بھائی اس وقت بھی موجود ہیں جو ڈونیشن جمع کروانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور اپنا ڈونیشن جمع کروا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر رہنے والے اسلامی بھائیوں کو نگران شورا نے بھی ترغیب دی، عبدالحبیب بھائی بھی فرما رہے ہیں، تو میں تمام اسلامی بھائیوں کو دعوت بھی دوں گا کہ آئیے اور اپنا ڈونیشن یہاں پر آ کر جمع کروائیے۔ اللہ کریم ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی آمین آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ مفتی قاسم صاحب، ماشاءاللہ ہمارے ابھی سلسلے کچھ میں دیر تشریف لائے۔ پہلے میں سن رہا تھا، ماشاءاللہ آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے جو عالمی مدنی مرکز پر موجود جو بواب اسلامی بھائی ہیں وہ بھی نکل کر اپنی جیب سے جو ہے وہ ملنے والی سیلری میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہر مسلمان یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا اپنا حصہ ملائیں، ضروری نہیں کہ وہ زیادہ حصہ ملا سکے، راہ خدا میں تو جتنا ہو سکے وہ ہمیں ضرور پیش کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ نہ صرف بواب، نہ صرف سیکیورٹی کے اسلامی بھائی، بلکہ اسسٹنٹ کیمرہ مین نبی خادم اپنی طرف سے 600 روپے مدنی عطیات مہم کے لیے دے کر گئے، تو کیا بات ہے مدینے کی۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسسٹنٹ کیمرہ مین اسلامی بھائی نے 2600 روپے پیش کیے ہیں اور خادم اسلامی بھائی نے 600 روپے پیش کیے۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ یوسف بھائی، جزاک اللہ۔ آپ کسی اور مقام پہنچیں، وہاں سے کچھ اپڈیٹ دیں، اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا مفتی صاحب، کیا فرماتے ہیں؟ راہ خدا میں خرچ کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر آج ترغیب دے رہے ہیں، دو عظیم شعبہ جات۔ ہمارے مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو مفتی صاحب سے ہی پوچھیں گے کیا ان کا بھی کچھ تعلق مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ سے رہا؟ آج اتنی عظیم ہستی ہیں، لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو کچھ ان کا بیک گراؤنڈ بھی ان سے پوچھتے ہیں، اور پھر آج جو مقصد لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں اس کے کیا فضائل ہیں، اس بارے میں مفتی صاحب ہماری کیا رہنمائی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ خدا میں خرچ کرنا تو ایک ہمارے دین کی بڑی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ قرآن پاک کے اندر نماز کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرنے کا تذکرہ جگہ جگہ موجود ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کے اندر 32 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ ہر جگہ لفظ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، ينفقون کا لفظ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ایک آیت مبارکہ جو بڑی ہی پیاری ہے اس موضوع کے اعتبار سے، فرمایا گیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم لوگ اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اور محبوب شے کے اندر مال تقریباً سب سے پہلے ہی آج کل، ویسے بھی پہلے ہی ہوتا ہے لیکن آج کل کچھ زیادہ پہلے، تو جب تک مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے تو فرمایا گیا کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ تو جہاں پر خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے وہاں پر خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے جو بہت ساری صورتیں ہیں ان کے اندر ایک علم دین کی خدمت میں قرآن پاک کی اشاعت اور تعلیم کو عام کرنے کے اندر خرچ کرنا بھی ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی سے بڑا نیٹ ورک تو شاید ہی کہیں ہو کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر مدارس اور جامعات ایک ادارے کے تحت، ایک تنظیم کے تحت ہیں۔ ہمارے جامعات کی تعداد ایسا کتنی ہے؟ 450 کے آس پاس، 450 کے آس پاس جامعات کی تعداد ہے، 2600 کے اور قریب اس میں پڑھنے والے اور پڑھنے والیوں کی تعداد جو ہے وہ 30,000 کے آس پاس، 30,000 کے قریب ہے۔ اچھا، اسی طرح جو مدرسۃ المدینہ ہے اس کے اندر جو تعداد ہے وہ بھی ماشاءاللہ 1,17,000 کم و بیش۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے، یا دعوت اسلامی کے ان مدات کے اندر دینے کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ یہاں پر مثال کے طور پہ 1 روپیہ بھی اگر دیا تو چونکہ وہ 1 روپیہ جو ہے وہ ان سب کے اعتبار سے شمار کیا جائے گا، یعنی 1 روپیہ خرچ کرنے والے کو بھی جو ثواب ملے گا، اچھا سبحان اللہ، وہ جو سب پہ تقسیم ہونے والا ثواب ہے وہی اس کو ملے گا۔ یعنی 1 روپیہ خرچ کیا ایک بندے پہ تو وہ ثواب ہے، 1 روپیہ خرچ کیا 10 پر تو وہ ثواب ہے۔ تو اب یہ 1,17,000 18,000 جو تعداد ہے،
ان کے اوپر وہ 1 روپیہ ایکولی ہی وہ ڈیوائیڈ ہوگا جو مشاع کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو وہ ثواب اتنا ہی زیادہ پھیل جاتا ہے. یعنی وہ ثواب اتنا آپ زیادہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 ذرہ رکھو تو ہتھیلی میں ذرہ کہلائے گا، اور اگر ریگستان میں ڈال دو تو وہ ریگستان کہلاتا ہے. ریگستان کا حصہ بن گیا نا. ہاں، یہ تو وہ ذرہ اپنی جدا حیثیت کے ساتھ ہی وہاں پر ہوتا ہے. اس کو یوں کہہ لیں، اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب مثال کے طور پہ دودھ ہے یا چینی دودھ ہے اور دودھ کے اندر آپ چینی ملائیں تو چینی جو ہے وہ کسی اس کے ایک خاص جز میں جا کے نہیں سرایت کرتی، پورا دودھ میٹھا ہو جاتا ہے، وہ پورے کے اندر ہی مٹھاس پیدا کرتی ہے اور پورا دودھ ہی اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے. تو یہ جو علم دین اور تعلیم قرآن کا یہ جو دودھ ہے، خالص دودھ ہے، جنتی دودھ کہہ لیں، اس کے اندر جو اپنے 1 روپے کی بھی شیرینی ڈالے گا تو وہ صرف ایک جز کے ساتھ نہیں رہے گی، وہ پورے کے اندر سرایت کر جائے گی. تو یوں یہاں دینے کا فائدہ یہ لگتا نہیں ہے. کافی دیر سے ترغیبات کا سلسلہ جاری ہے، میں بھی غور یہ کر رہا تھا، کیا ہمیں یہ لگتا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں راہ خدا میں خرچ کرنا اس وقت ایک اچھی خاصی تعداد جو راہ خدا میں خرچ کرتی تو ہے، یعنی مسلمانوں میں چیریٹی تو موجود ہے، ورنہ جتنی مساجد، اب جیسے ہم دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کا یا جامعۃ المدینہ کا تذکرہ کریں یا دنیا بھر میں قرآن کریم کے چھپنے کا، قرآن کریم کے مفت تحفتاً تقسیم ہونے کا، دیگر دینی کتابوں کا، تو یوں مسلمانوں میں غالباً یہ جذبہ تو موجود ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. لیکن اس کا کیا کیا جائے مفتی صاحب کہ ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کو جتنا خرچ کرنا چاہیے، یعنی ان پر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی وسعت دی ہے اس کے حساب سے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے میں اتنی جلدی نہیں کر پاتے. اشرف، دونوں پہلو ہی ہیں. دینے والے وہ بھی ہیں کہ جو اپنی زکوٰۃ سے بہت بڑھ کر دیتے ہیں، جیسے ابھی جو فیضان مدینہ کے یہ خادمین کا یا بواب اسلامی بھائیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے ان کی اپنی کنڈیشن یہ ہو کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، کیا بات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. تو ایک طرف یہ کیٹیگری بھی ہے کہ غریب ہیں، خود ہو سکتا ہے زکوٰۃ کے مستحق ہوں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں. دوسری طرف وہ بھی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہے وہ اسے بھی ادا نہیں کرتے، تو وہ والی تعداد بھی موجود ہے. اب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے تو بہر بڑی سخت وعیدیں ہیں. آیات قرآن پاک کی، احادیث مبارکہ ان کے بارے میں موجود ہیں، اور بہرحال ہمارا فوکس تو ان کے اوپر ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جو نہیں کرنے والے، ان کو تو خود اپنی آخرت کی بربادی اور اپنی آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. بچانا تو چاہیے نا مفتی صاحب، بالکل بچانا چاہیے. جو دے رہے ان کی حوصلہ افزائی تو ہے، لیکن جو نہیں دے رہے ان کو ہم چلے، ان کی تو جو شریعت مذمت کہہ رہی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ جن پر فرض ہونے کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جو بخل، جو صحیح معنوں میں جو بخل کی تعریف پر پورے اترتے ہیں، بخیل ہیں جو واقعیتاً، وہ ان کی مذمت تو شریعت خود کر رہی ہوتی ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کتنا واضح آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو سونا چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں، اس کے ذخیرے جمع کرتے، اب سونا چاندی کی صورت میں ہے یا وہ بینک بیلنس کی صورت میں ہے یا وہ گھروں کے اندر نوٹوں کی بڑی بڑی گڈیاں رکھنے کی صورت میں ہے، فرمایا کہ جو جمع تو کرتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جو خرچ کرنا ان پر شرعاً لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سناؤ، دردناک عذاب کی خبر سناؤ. اور وہ عذاب کس انداز میں ہوگا؟ فرمائے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ ان کا جمع شدہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور وہی مال ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھوں پہ داغا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا جمع شدہ خزانہ، اب چکھو اپنے جمع شدہ خزانے کا مزہ. اس قول میں کتنی عزیت ہے مفتی صاحب، یہ جو آخر میں جو ارشاد ہے، جی جی ہاں، یہ قول میں کتنی تکلیف ہے کہ چکھو، مزہ لو اپنے جمع کیے وہ سمال کا. اللہ اللہ اللہ، جیسے وہ ہے نا کہ خارش مسرت کی جائے گی جن پر، جی جی، اور انہیں پوچھا جائے گا کیا تکلیف ہو رہی ہے.
یہ جملے میں کتنی مطلب کہ یہ بھی اس کے لیے بڑی تکلیف والی، یہ اس کی تکلیف میں اضافہ کیا جا رہا ہے سزا میں اس کے، کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ کتنا دردناک ہے. یہ تو بس اللہ کریم اتنا ہمیں جذبات نصیب کرے کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص اسلامی بہنوں، تم پر زکوٰۃ فرض ہیں. جن پر فرض ہیں 2، باپ دے گا، شوہر دے گا، بھائی دے گا. ارے کیوں کوئی دے گا بھائی؟ نوالا اپنے ہاتھوں سے خود ہی کھا لیتی ہو. اپنی زکوٰۃ خود نکالو. بلکہ میں مشورہ دوں گا، اگر مفتی صاحب اس کی تصدیق کر دیں یا مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں گے، کہ اگر کوئی گھر کی اسلامی بہن یہ چاہتی ہے نا کہ میری فلاں چیز بیچ کر آپ میری زکوٰۃ ادا کریں، تو میرا مشورہ ہے کہ اس کو اسے روکا نہ جائے. کرنے دیا جائے. میرا مشورہ یہ، اس کو روکا نہ جائے کہ نہیں نہیں میں دے دوں گا. اس کی طبیعت میں یہ چیز آنے دیں کہ وہ اپنا سونا یا اپنی کوئی بھی ایسی چیز بیچ کر اپنی چیز بیچنے، اس کے اندر یہ ہمت پیدا ہونے دیں، اس کے دل کے اندر اس مال کی محبت کو کم ہونے دیں، اور اس کے اندر سخاوت اور اپنا مال خرچ کرنے کی لذت کو اس کو محسوس کرنے دیں. آپ دے تو دیں گے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو بھی جائے گی، لیکن وہ لذت جو اسے خود اپنا مال بیچ کر، جیسے سونے میں دل لگا رہتا ہے، تو جو اس کو اپنا سونا اور اپنی چاندی اور اپنی چیز بیچ کر جو زکوٰۃ دینے کی لذت ملے گی نا، اگر اسلامی بہن نے آج تک یہ لذت نہیں چکھی، میرا مشورہ ہے کہ ایک بار یہ لذت چکھ کر دیکھ لیں. وہ نکالنے میں جو آپ کو جو ایک نفس کے ساتھ جو آپ کی لڑائی ہو رہی ہوگی نا، نہیں 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 یہ نہیں، یہ میں پہنتی ہوں، نہیں 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 یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ کام آئے گا، یہ کام. اب آپ کو جو سب سے اچھی سیٹ لگ رہی ہے نا، اور بنتی ہے آپ کی زکوٰۃ کی مقدار میں، تو اب یہ کہیں کہ آج اس سال میں اپنے رب کی راہ میں اپنی پسندیدہ سیٹ یا اپنی پسندیدہ بندے یا اپنے پسندیدہ کڑا میں اپنے رب کی راہ میں بیچنا چاہتی ہوں، خرچ کرنا چاہتی ہوں. ایک دفعہ اس کی لذت چکھ کے دیکھیں، پھر ہمیں کال کر کے اپنی کسی بھی بچی کے ذریعے بتائیے گا کہ ہمیں یہ کام کرنے میں کتنی لذت محسوس ہوئی. اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے. اور اس طرح کی بہت ساری مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ سب خرچ کرنے کا ایک جو عظمت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، اگر وہ ذہن میں ہو تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص سے یہ کہا جائے کہ بھائی تم 500 روپیہ دے دو، تمہیں 5 کروڑ روپے کا ایک محل دیں گے، تو اس سے تکلیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، کہ اس سے کوئی تکلیف ہو کہ یار 500 روپیہ دے کے 5 کروڑ کا محل ملے گا. 2-4 لے لو 500 وہ کہے گا 500 کی گڈی ہے میرے پاس، تو اگر ساری دے دوں تو، اور اگر اسے کہا جائے کہ ہاں ساری دے دو اور اتنی ہی تعداد کے اعتبار سے محل مل جائیں گے، تو میرے خیال میں وہ سارا جمع کچھ کر کے گڈیاں پہلے خریدے گا اور جا کے دے دے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ مدار ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ آخرت پر اور اللہ کے ثواب پر کتنی پختہ ہے. جب ثواب آخرت ایسا ہو جائے نا کہ جیسے آنکھوں دیکھی چیز ہے، جو ایمان کی پختگی اور قوت یقین کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ ابھی آخرت تو ویسے تو آخرت ادھار ہے کہ وہ بعد میں ہے، نگاہوں سے اوجھل ہے، ان سین ہے، غیب ہے وہ، لیکن اگر کسی کی قوت ایمانی اس کے لیے آخرت کا ثواب کل مشاہدہ کر دے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اب اس صورت میں اسے خرچ کرنا ہو تو اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. ایک آدمی کو دکھا دیا جائے کہ بھئی یہ محل ہے، اب 500 روپیہ دیجئے گا، 10 سال کے بعد آپ کو مل جائے گا. اب اس کو سامنے موجود محل ہے اور اس کو پتہ ہے کہ لوگوں کو مل بھی رہا تو فوراً دے دے گا. ہاں نہیں سامنے تو تھوڑا سا اسے ذرا وہ ہو گیا، ایک رکاوٹ پیدا ہوگی. بہت پریکٹیکل بات کر رہے ہیں آپ. اب بزرگان دین کی جو سوچ ہوتی تھی نا، وہ یہ تھی کہ ان کی قوت ایمانی کیسی تھی. وہ جو حدیث مبارک میں فرمایا نا کہ انت عبد اللہ کا انا کا تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اب اسی سے ایک حدیث، اس حدیث مبارک کے نور سے ہی استفادہ کرتے ہوئے، اسے دوسرے الفاظ میں اگر یوں کہیں کہ اللہ کی راہ میں آخرت کا گھر پانے کے لیے ایسے خرچ کر کہ جیسے تو آخرت کے گھر کو دیکھ رہا ہے، کہ یہ جو میں 500 روپیہ دے رہا ہوں یہ ڈائریکٹ اس 50 کروڑ روپے والے محل کی قیمت ادا کر رہا ہوں میں. تو اس ذہن کے ساتھ جب خرچ کیا جاتا ہے تو وہ خرچ کرنا پھر نفس پہ بھاری نہیں ہوتا. تو اب بزرگان دین کا چونکہ ایمان، ایمانی قوت، اللہ تعالیٰ سے محبت، آخرت کی رغبت، وہ ان کی ایسی تھی کہ انہیں یہ پیسے خرچ کرنے میں اصلاً کوئی تکلیف نہیں ہوتی. خوشی ہوتی تھی. آخر وہ کیا چیز تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا ہی سامان اٹھا کے لے آئے، اور ان کو کوئی تردد بھی نہیں ہے، ان کو کوئی کھٹکا بھی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ہچکچاہٹ اور کوئی ہیزیٹیشن بھی نہیں ہو رہی کہ بھئی میں سارا دے دوں گا تو بنے گا کیا. بنے گا کیا؟ ان کے لیے اللہ رسول کافی، گھر والوں کے لیے اللہ رسول کافی. اب قیت الحم اللہ و رسولہ، ان کے لیے اللہ کے رسول کو چھوڑایا.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آئے، تو وہ ان میں تردد کیوں نہیں ہوتا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ 200 اونٹ بما ساد و سامان کے جب وہ پیش کر دیے، دوسری مرتبہ اعلان ہوا پھر اٹھ کے پیش کر دیا، تیسری مرتبہ اعلان ہوا پھر اٹھ کے پیش کر دیا۔ یا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب سے قیمتی اونٹ جو ہے فرمایا کہ وہ کیوں نہیں لے کے آئے، اپنے خادم سے وہ کیوں نہیں لے کے آئے، وہی دو، میری حاجت کا دن وہ ہے جس دن مجھے اس کی ضرورت ہوگی، جو مجھے قبر میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ کیا تھا کہ وہ جو آخرت کے معاملات ہیں وہ ان کی نگاہوں کے سامنے ایسے تھے جیسے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جب مشاہدہ کر رہے ہیں نا تو اس وقت دینے کے اندر تکلیف نہیں ہوتی، اس وقت خرچ کرنا جو ان پہ بھاری نہیں ہوتا۔ تو ثواب آخرت پہ نظر، اللہ کی رضا پہ نظر، یہ وہ چیز ہے جو باقی ہر سوچ اور ہر تھاٹ کو جو ہے وہ سائیڈ میں کر دیتی ہے۔ جیسے ایک ولیہ کا واقعہ ہے کہ وہ جا رہی تھی تو ان کو پاؤں کی ٹھوکر لگی تو ناخن اتر گیا، حضرت فتح موصلی کی زوجہ تھی، ان کا ناخن اتر گیا، تو انہوں نے اس کے اوپر ہنسنے لگیں۔ تو جو دیکھنے والیاں تھیں انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا، چوٹ لگی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، آپ رونے کی وجہ ہنس رہی ہیں۔ فرمایا کہ آخرت کا ثواب یاد کر کے ہنس رہی ہیں۔ تو یہ کیا تھا، تکلیف کا احساس ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ تکلیف کا احساس نہ ہو، لیکن اس احساس پہ جب اس سے ایک بڑا احساس غالب آ جائے، اللہ کی رضا کی خوشی اور آخرت کا حصول اور جنت کا حصول جب اس پہ غالب آ جاتا ہے تو پھر جو ہے یہ تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ شہید جو شہید ہوتے وہ جو منظر دیکھ رہا ہو، شہید جو شہید ہوتے وہ جو منظر دیکھ رہا کرنے لگا تھا کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں یہ فرمایا نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں کچھ وہ ہیں کچھ، سارے نہیں ہیں کچھ، جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا، یشری نفسہو، جنہوں نے اپنی لائف، اپنی جان کو بیچ دیا، کیوں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودیاں پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودیاں تلاش کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ دیا۔ یا ایک آیت میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے سودا کر لیا، اشتری من المؤمنین، مومنوں سے سودا کر لیا، ان کی جانوں کا بھی ان کے مالوں کا بھی، کہ ان کی جانیں بھی اللہ کے لیے، ان کے مال بھی اللہ کے لیے، لیکن بدلہ کیا ہے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے جس کے اندر جو ہے وہ مَثَلُ الْوَعِدِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، ان کے لیے وعدہ ہے اس جنت کا جس میں نہریں جاری ہیں، نہریں ہیں جنت کی، شراب کی، دودھ کی، شہد کی، یہ نہریں جاری ہیں۔ تو جب جنت کی روان نہروں پہ نظر ہو اور جب جنت کے خوبصورت سونے اور جواہرات کے بنے ہوئے محلات پہ نظر ہو، اور سونے چاندی کی اینٹیں ہیں اور ہیرو جواہرات کے جڑے ہوئے ڈیزائن ہیں اور مشک کی مٹی ہے اور کوثر کا پانی ہے اور سلسبیل کا پانی ہے، جب نگاہوں کے سامنے وہ ہو تو یہ ایک یونٹ پھر کیا ہے؟ زمین کے نیچے نہریں روائیں، پھر یہ ایک یونٹ کیا ہے؟ پھر تو آدمی کہتا ہے یار سارا گھر ہی لے لو، پورا گھر اگر 50 لاکھ کا بھی ہے، یہ 50 لاکھ کا گھر دے کے اگر وہاں پر 50 کھرب سے بھی زیادہ قیمتی اگر اس کے مقابلے میں ملتا ہے تو یہ کوئی سودا جو ہے یہ مہنگا نہیں ہے۔ یہ وہ ہے مومنوں کے جانوں مال اللہ نے خرید لی۔ میں ان کو یاد دلا دوں مندیجہ کے ناظرین، آپ کے پھر یونٹ کا ہم اعلان کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایک بات یاد دلاؤں، عبدالحبیب بھائی کو بڑی اچھی طریقے سے یاد ہوگا وہ وقت کہ جب لوگوں نے ہوائیں خریدی تھی، کچھ بھی نہیں تھا مفتی صاحب، نہیں دنیا میں کئی جگہ پر ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، 1 2 10 5 سال کی امید پر ابھی بھی ہوائیں خریدتے ہیں، یہ پاکستان ابھی بھی بعض جگہوں پر خریدی جا رہی ہیں، خریدتے ہیں 2 5 10 سالوں کی امید پر، وہ بھی کسی کے کہنے پر کہ یہاں ایسا کچھ ہوگا۔ وہ ملک کا بہت بڑا کوئی سیٹ کہتا ہے اور اس کے کہنے پہ اتنا یقین ایمان ہوتا ہے، وہ اس کی اس نے کہا ہے نا اس کی وہ ہے ورت ہے، اس کی ورت ہے اور اس کی بات پہ یقین آ جاتا ہے، اس کی وہ ہے ملک کے بہت اچھی مثال دے رہے ہیں، بڑا زبردست پوائنٹ پہ لے جا رہے ہیں، اس پہ اتنا یقین ہے۔ بلکہ میں اس پہ ایک اضافہ کر دوں کہ اس طرح کے پروجیکٹس جو خاص طور پہ جس کو آپ نے بڑا سیٹ لے کر آتا ہے، بڑا بلڈر لے کر آتا ہے، وہاں رات کو لائنیں لگتی ہیں، یعنی بکنگ کروانے کے لیے بھی لائنیں لگے۔ میں تو مفتی صاحب اس بات کی طرف جا رہا ہوں حاجی عبدالحبیب، اور آپ کو میں وہ یاد دلا رہا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا مفتی صاحب، لوگوں نے اپنے مکان، آنرشپ کے مکان بیچے، اس کے پیسے لیے، کرائے پر رہنے گئے کہ یار یہ وہاں لگا دو، 5-10 سال کے بعد ریٹرن ہے، 2-4-5 سال کے بعد ریٹرن ہے، وہ ریٹرن کیا ملا؟ یہ بھی گئے، ان کے گھر بھی گئے، ان کے سونے گئے، یہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ اور تب دنیا کے کسی فرد کے کہنے پر تمہیں اتنا بھروسہ ہے کہ تم اپنا
सब कुछ देने के लिए तैयार हो, मगर मेरे रब के वादे पर भरोसा वही नसीब फरमाए, वही नसीब फरमाए कि मेरे रब के वादे कैसे हैं यार। अल्लाह से बढ़ के किसकी बात सच्ची, वो मन अस्दक़ मिनल्लाह क़ीला, अल्लाह से बढ़ के किसकी बात सच्ची, और वो फरमाता है अन्ना रहमुल जन्ना। अल्लाह ताला अपने वादों का खिलाफ नहीं करता, इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मियाद। और अल्लाह ताला के मतलब एक हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मकाम पर फरमाते मुफ्ती साहब कि उस शख्स पर तुफ है जिस अपने रब के वादे पर भी भरोसा नहीं। मिन्हाजुल आबिदीन में इमाम गजाली अलैहि रहमान ने रिस्क के मौके पर ये अपना कौल आप बयान किया, उस शख्स पर तुफ है, उसके यकीन पर तुफ है कि जिसे अपने रब के वादे पर भरोसा नहीं। अल्लाह ताला ने इतने मकाम पर वादा फरमाया है, बल्कि हत्ता कि मेरे रब की रहमत ऐसी है कि तुम में से कौन है जो अपने रब को अच्छा कर्ज दे। कुरान पाक की आयत भी है ना, कौन है जो अपने रब को अच्छा कर्ज दे कि अल्लाह ताला इसे बेहतर लौटाएगा। क्या बात। तो ये वो बातें भी माशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब ने वाकई दिल के तार भी छेड़ दिए हैं, आंखें भी नम कर दी हैं। क्या खूबसूरत एक नक्शा खींचा है कि काश कि यकीन हम सबको हो जाए कि जो मैं दे रहा हूँ वो सब बहुत ज़्यादा सामने मिलना है, तो फिर देते हुए तकलीफ नहीं बल्कि और खुशी होगी, और अल्लाह की राह में खर्च करके शुक्रिया अदा करना चाहिए। रुकन शुरा वो ज़रूरी है। देखिए, ईमान के एतबार से तो सबको यकीन है, उसमें तो किसी के बारे में, मुसलमान के बारे में शक नहीं है, क्योंकि यकीन ईमान, अल्लाह ताला के वादे में ईमान होगा तो बंदा मोमिन होगा ना। वादे के अंदर शक है तो फिर तो मोमिन ही नहीं है। यहाँ जो बात है वो अमली यकीन के एतबार से ना, इत्तिकादी यकीन तो हर मुसलमान को होता है, वो तो अल्लाह ताला सबसे सच्चा है, इस पर तो हर मुसलमान का यकीन है। अमली यकीन के जिसका ज़ुहूर उसके अफ़आल से भी हो, जैसे होता है ना कि बेटा अपने बाप का बेटा ही होता है, भले वो बाप के साथ जैसा मर्जी सुलूक करो, बेटा होने से खारिज नहीं होता, लेकिन बाद में उसके अमल की वजह से कहा जाता है कि यार ये आपके वालिद साहब ही है ना, यानी जो तुम कर रहे हो उससे तो नहीं लग रहा। या कुरान पाक के अंदर जैसे अल्लाह ताला फरमाता है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले, हालांकि वो ईमान वाले अल्लाह ताला जिनसे फरमाता है व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह पे भरोसा करो अगर तुम ईमान वाले हो, तो ईमान वाले तो वो हैं। लेकिन यहाँ जिसको कहा जाता है ना, एक चोट लगाई जाती है कि तुम्हारे ईमान का तकाजा ये है, तो यहाँ भी बात उसी पैराए के अंदर कही जा रही है कि ईमान और यकीन तो यकीनन सबका है, लेकिन उस ईमान और यकीन का जो अमली तकाजा है वो थोड़ा सा वो भी अपेयर होना चाहिए। अल्लाह ताला ही देने वाला है तवक्कुल, लेकिन हमें वो यकीन नहीं आता, इतना हमारा अमली तौर पर इसमें हमारी कमजोरी है। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बातें हो रही हैं, और जी चाह रहा है मुफ्ती साहब मजीद मदनी फूल देते रहें, और भी मदनी फूल लेने हैं। मुफ्ती साहब की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ सवाल करना है, लेकिन हाजी अमीन रुकने शूरा हमारे कुछ अहम इस्लामी भाई इस वक्त समझे ऑन व्हील हैं, ऑन रोड हैं, मुख्तलिफ मकामात पर जा रहे हैं, वहाँ की कारकर्दगी दे रहे हैं। हाजी अमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मरहबा। मुफ्ती साहब के मदनी फूल, निगरानी शूरा की ज़ियारत, मदनी फूल, माशाअल्लाह आपकी कोशिश है। कहाँ हैं आप? मैं इस वक्त निश्तर पार्क में बैठा हूँ। निश्तर पार्क से के बाहर जो है हमारे इस्लाम भाई ने बस्ते लगाए हुए हैं। वाह। और माशाल्लाह इस वक्त जो है वो ये समझते कि वो रौनक है। अभी एक इस्लाम भाई जिनका जो प्लम्बर है ना, हाँ, तो इन्होंने मतलब अभी आकर अपना एक यूनिट जमा कराया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अभी ये तरगीबात के जो आपका सिलसिला चल रहा है ना, ये मदनी रजा भी आ गए मैदान में, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे ये इस्लाम भाई जो है वो माशाल्लाह अभी से ही जो है जोहर की नमाज के ही इन्होंने बस्ते लगा लिए। हमारे कारी सोहेल साहब, खजाने इरफान के इमाम साहब भी हैं, हमारे नाजिम साहब भी हैं, दानिश भाई, हमारे अतीक भाई मौसू मदीना के नाजिम हैं। ये माशाल्लाह ये कि सब की कोशिशें शुरू हो गई हैं, और इंशाल्लाह आपको हम भरपूर रिजल्ट देंगे। रात देर तक बैठेंगे ना। आज तो ऐसा लग रहा है आज अमीन के जैसे कि नहीं, कुर्बानी की खाले जमा करने के लिए सारे बैठे हुए हैं। अभी एक जगह बैठा था तो एक साहब है कि आज की बड़ी रात है, यूं करके उन्होंने मुझसे पूछा कि वो बड़ी रात है। माशाल्लाह आज बड़ा दिन भी है और बड़ी रात भी, अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, इंशाल्लाह बरकत मिलेगी। जी अब्दुल्ला, रिस्पांस है जी, मैं रिस्पांस को अप्रिशिएट करता हूँ माशाल्लाह कि हमें जो चंद दिनों से, हम जो 8-10 दिनों से इस कोशिश को कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि मुफ्ती साहब आशिकाने रसूल ने जी बड़ा रिस्पांस दिया। देखिए, दुकान तब तक खुली रहती है जब तक ग्राहक आता रहता है ना, बंद करने का दिल नहीं होता, तो ग्राहकों की आमद जारी है, और सौदा खरीद के जा रहे हैं, खाली दुकान देखकर भी नहीं जा रहे। नियतें तो बहुत सारी आ रही हैं, अल्लाह करे अकाउंट में पैसे भी आएं और आप सब अपनी नियतों पर अमल करने वाले भी बने। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। इस वक्त बैंक पाकिस्तान में बंद है, इतवार है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अभी भी हो सकती है, और ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक रिवाज है बैरून मुल्क में, तो बैरून मुल्क वाले ऑनलाइन हमें ट्रांजैक्शन करें। हाजी अमीन है हमारे साथ या साइन ऑफ हो गए?
جی آئی صاحب ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا یہ سب جگہ جانا برکت والا ہو اور ترقی وہاں میں ملے اور یونٹس ملیں۔ مدنی چینل کے ناظرین جو نشتر پارک اور اس کے اطراف میں ہے، یہ خزائن العرفان مسجد کے باہر بیٹھے ہیں سب؟ جی خزائن العرفان تھوڑی دیر بعد دعوت اسلامی کی ایک اہم مسجد ہے جی، اور ماشاءاللہ یہ مسجد بھی خدام المساجد کے تحت ہی بنی ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے یہ۔ میں گزارش کروں گا یہاں رہنے والے، جی یہاں بھی مدرسۃ المدینہ بھی ہے نا؟ جی مسجد مدینہ بہت پرانا مسجد مدینہ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب اس مدرسے المدینہ کا جب آغاز ہوا تھا نا تو ہمارے جو ذمہ دار تھے، باپو شریف کا غالباً مدنی مشورہ تھا، جس میں باپو شریف نے اعلان کیا تھا کہ ہم باب المدینہ میں 20 مدرسے کھولیں گے۔ ماشاءاللہ، آج سے باب المدینہ میں 475 سے زائد مدارس ہو کیا گئے۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ ہمارے باپو شریف کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور یہ ماشاءاللہ کتنا پیارا کام جاری ہے۔ نشتر پارک اور اس کے اطراف میں رہنے والے عاشقان رسول، نشتر پارک کے بالکل ساتھ ہی یہ مسجد خزائن العرفان ہے، وہاں جلدی پہنچیں، عصر کی نماز بھی وہاں با جماعت ادا کریں اور نیت جو ہے جلدی کر لیں۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، جزاک اللہ۔ ہمارے گھر کے کسی فرد کا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے بہت اچھا میسج لگا کہ 10,000 روپے میں نے جمع کر کے رکھے تھے کسی مصیبت کے وقت کام آنے کے لیے، کیا بات ہے، تو یہ میری طرف سے آج ایک یونٹ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو ساری مصیبتوں سے جن کا یونٹ ہے بڑی مصیبت میں کام آئے انشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ آپ کو ساری مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ جی کچھ کہہ رہے ہیں پیشکش آپ؟ کو قبول کرے ماشاءاللہ۔ جی کالز کچھ دیجیے گا، اور مفتی صاحب سے پھر کچھ سوال کرنے ہیں کیونکہ اثر تک ہم یہاں، ہمارے ساتھ بتایا کہ بنگلہ دیش والے بھی لائیو آ چکے ہیں، بنگلہ دیش اسٹوڈیو بھی ایکٹیو ہے ماشاءاللہ۔ 12 یونٹس کا بنگلہ دیش سے چیک آ گیا ہے۔ سلمان بھائی تو کیش لا رہے ہیں، پتہ نہیں پکڑ کے 500 روپے بھی لے آئے ہیں، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ایک مفتش اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے پیش کیا ہے، خالد مدنی، کیا ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ جی بنگلہ دیش والوں کو ونڈو میں دکھا بھی دے، کچھ ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں بنگلہ دیش کی کچھ نیتیں بتائیں بھائی۔ بنگلہ دیش اب تک ایک ساجد بھائی ہیں چراگاؤں سے 1 یونٹ اطمینان ہوا، اور افروز بھائی ہیں ڈھاکہ سے 1 یونٹ، اور 12 یونٹس کا اعتزاز بھائی ڈھاکہ والے ماشاءاللہ جمع بھی کروا جمع بھی۔ اعتزاز بھائی کے 12 یونٹ کم ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ 26 کم از کم دیں اعتزاز بھائی۔ اچھا ماشاءاللہ، ارمان بھائی آ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا میں نے ابھی جو یونٹس جمع کروائے ہیں، دیکھیں مجھے ابھی ہاتھوں ہاتھ میرے ذمہ داران نے یہ رسید دے دی ہے۔ کیا بات ہے، یہ رسید کو زوم کر کے دکھائیں۔ تو یہ رسید جو ہے نا، یہ رسید لینا مت بھولیے گا ماشاءاللہ۔ آپ اسلامی بھائی جو بھی جمع کروائیں، مدنی عطیات دے رہے ہیں، الحمدللہ ابھی جو ایک میں نے اپنے گھر کے یونٹ جمع کروائے تھے تو مجھے بھی ہاتھوں ہاتھ انہوں نے میرے نام کی رسید کاٹ کر دے دی ہے۔ ماشاءاللہ، تو ویسے ذمہ داران کو چاہیے کہ فوراً رسید کاٹ کر دے دیا کریں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور زکوٰۃ اگر دے رہے ہیں، یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ اس ٹیلی تھون میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اکاؤنٹس میں جمع کروا رہے ہیں تو زکوٰۃ کا اکاؤنٹ الگ ہے، پے پال اکاؤنٹ الگ ہے، آن لائن ڈونیشن میں بھی زکوٰۃ کا اکاؤنٹ الگ ہے، اور کیش بھی جمع کرا رہے ہیں تو بتائیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ الگ دیجیے گا تاکہ آپ رسید پر بھی دیکھیں گے، ہم زکوٰۃ لکھ لیں گے۔ بنگلہ دیش والے ہمارے ساتھ تھے، اور بنگلہ دیش والے ابھی ہم جب عصر کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹیک اوور کریں گے انشاءاللہ۔ آج آپ ہمارے بنگلہ دیش اسٹوڈیو کو ایکٹیو بھی دیکھیں گے، تھوڑی دیر بعد UK اسٹوڈیو بھی ایکٹیو ہوگا۔ اور آج یاد رہے ہماری یہ مدنی عطیات مہم جو کم و بیش دوپہر 2 بجے سے شروع ہوئی ہے، کل صبح 5 بجے تک انشاءاللہ یہ براہ راست جاری رہے گی۔ آپ کا مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، سب کو دکھائیے آج یہ مدنی عطیات مہم۔ امیر اہل سنت کی دعائیں بھی پھر سنائیں گے آپ کو کہ ہمارے پیر و مرشد نے کتنی پیاری دعائیں دی ہیں ان کو۔ جی کیسی دعائیں دی ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں جو جتنا دے رہا ہے نا اللہ اسی کی قدر اس کی نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے کی دعا، کہیں نبی پاک کی زیارت کی دعا، سبحان اللہ۔ جی ارمان بھائی آواز آ رہی ہے ہماری؟ ارمان بھائی کی آواز تھوڑے ٹھیک کیجیے گا۔ MCR سے ہماری جو مدنی چینل کا جو MCR ہے جہاں یہ سارے ہمارے بیٹھے سوئچنگ کر رہے ہیں، وہاں سے 3 یونٹ کی نیت آئی ہے، غالباً ان سب نے جمع کر کے نیت کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدنی۔ میں جس شعبے میں ہوتا ہوں جی، وہاں پر بھی الحمدللہ کریٹیو شعبے سے بھی 1 سے زائد یونٹ کی نیت ہے، الحمدللہ عز و جل رقم بھی آ جائے گی اس کی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی ڈھاکہ سے جی کی طرف سے بھی 1 یونٹ کی نیت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نیتوں کے انبار ہیں، اور ہم شاید بہت ساری نیتوں کو پڑھ نہ سکیں، اعلان نہ کر سکیں، مگر آپ ظاہر اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو آپ دیتے رہیے، انشاءاللہ ہمیں ملتا رہے گا۔ کتنا یقین ہے اس میں مفتی صاحب، یہ دے رہے ہیں
ना ऐलान हुआ, कुछ भी नहीं। देने वाले को इतना यकीन है कि मैंने दिया, मेरे रब को पता है मैंने दिया है। अल्लाह। मुफ्ती साहब की माशाल्लाह हमशीरा, मुफ्ती साहब ने मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया है, ज़ाहिर है उनके मुकर्रम रज़ा अत्तारी की तरफ से वैसे ये मैसेज है कि मेरी बेटी की वालदा ने मदनी अतियात मुहिम के लिए सोने की अंगूठी पेश की है। माशाल्लाह। देखिए घर अपने दावत इस्लामी के उलमा, मुफ्तियान किराम, अराकीन शूरा, जिम्मेदारान अपने घरानों से, अपने घर वालों से भी यूनिट्स कर रहे हैं, और आप भी पीछे ना रहिएगा, हम सब का हिस्सा इसमें होना चाहिए। मुफ्ती साहब आपका कोई ताल्लुक मदरसतुल मदीना से रहा तो कुछ बताएं इस बारे में। मदरसतुल मदीना से तो बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरा। अच्छा। मेरे दावत इस्लामी में आने का जो बहुत बड़ा एक ज़रिया है वो मदरसतुल मदीना ही है। अरे वाह। कि इससे पहले तो स्कूल में थे, मिडिल क्लास तक स्कूल में थे, उससे फारिग हुए तो फिर मदरसे में दाखिला लिया था, और मदरसतुल मदीना में दाखिला लिया, 2 साल पढ़ा, हिफ्ज़ किया, फिर वहीं से जामिया की तरफ आए। जामिया तो हमारा आम अहले सुन्नत का जामिया था, वहाँ थे, तो मदरसातुल मदीना में ही हिफ्ज़ किया है, और उसी से यूँ कह लें कि एक जो पुख्ता बुनियाद है वो उसी से बनी कि 2 साल तक एक आदमी एक माहौल से अटैच रहता है, दिन रात सोना जागना उठना बैठना सारा उसी माहौल में होता है, तो एक सोच पुख्ता होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी से सब ये आगे बढ़ा। कहा जा सकता है कि मदरसतुल मदीना का एक मदनी मुन्ना आज जो है वो मुफ्ती दावत इस्लामी है। मुफ्ती साहब है माशाल्लाह, क्या बात है दावत इस्लामी की। मैं बताना चाह रहा था कि जो प्रोडक्शन है दावत इस्लामी की, अल्लाह की रहमत से इन शोबा जात से वाबस्ता इस्लामी भाई आज दुनिया में कहाँ कहाँ जाके और किस बड़े अंदाज में दीन की खिदमत कर रहे हैं। आपको बहुत कुछ और भी दिखाना है, कुछ कॉल शामिल करते हैं, बहुत देर हो गई है, मुझे कहा जा रहा है कॉलें बहुत सारी हैं, कुछ कॉल्स दीजिए। डॉक्टर हुसैन बात कर रहा हूँ क्लिफ्टन कराची से। 3 यूनिट की नीयत की है, इंशाल्लाह जो है वो जमा करा देता हूँ मैं आपको। और मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन और मोहम्मद अहमद जो दोनों मेरे बेटे हैं वो हिफ्ज़ कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करवाइए कि अल्लाह ताला उनको जो है वो हिफ्ज़ में आसानी अता फरमाए और उनको कुरान जो है वो याद रख कर उस पर अमल करने और उसे सारी ज़िंदगी जो है सुनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत माशाल्लाह मुबारक हो, अल्लाह बरकत अता फरमाए, आपका देना कबूल फरमाए। मगर क्लिफ्टन में मेरा, चूँकि वो मेरा एरिया कह सकता हूँ, मेरा बचपन वहाँ गुजरा है, तो यूँ तो मैं एक लाड वाली बात अर्ज कर देता हूँ कि क्लिफ्टन डिफेंस से अगर कोई कॉल आए तो एटलीस्ट डबल फिगर्स में होनी चाहिए, यानी वो 10 से ज़्यादा यूनिट हो, डबल फिगर्स में हो तो और खुशी होगी। अल्लाह ने उस तरफ के रहने वालों को, वैसे सबको नवाजा है, उनको और भी नवाजा है, तो ज़्यादा इंशाल्लाह जी। और मुझे चले MCR में बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब दे भी सकते हैं, तो हेलो डॉक्टर साहब, अब तो आप आ गए हमारे पास, आपकी कॉल भी चल गई है, दुआ भी हो गई है, तो अब 10 कम से कम हो जाए तो क्या बात है मदीने की। अगली कॉल दीजिए। ज़ियाउल हक अंसारी सऊदी अरबिया रियाद से बोल रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई से ये गुजारिश ये बता दें, हम भी यूनिट देना चाहते हैं और सऊदी रियाल के हिसाब से एक यूनिट का कितना बना, मेहरबानी करके बता दें। बिल्कुल बता देंगे, बल्कि देखिए स्क्रीन पर अभी यूके चल रहा है, ठीक है, हर थोड़ी देर बाद मुल्क चेंज होता रहेगा, आप दुनिया में जहां कहीं अपना यूनिट की अमाउंट देख सकते हैं। मैंने ऐलान भी किया था, अरब शरीफ, यानी अरब शरीफ में जो इस्लामी भाई हैं 360 रियाल का एक यूनिट है। आप अपने किसी भी पाकिस्तान में मौजूद रिश्तेदार के जरिए भी रकम जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। स्क्रीन पर आप नंबर्स और हमारे अकाउंट डिटेल्स देख रहे हैं। अगली कॉल दीजिए। कामों की मदरसतुल मदीना से नाज़म अर्ज कर रहा हूँ, मोहम्मद नवाज अत्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इनफरादी कोशिश से 16 यूनिट जमा कर चुका हूँ, जिसकी रसीदें भी कटवाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मक्का शरीफ से अंसर भाई का मैसेज है, 15 यूनिट वो जमा करवाएंगे। डेनमार्क से हैं इस्लामी भाई, उन्होंने नीयत की है, 19 यूनिट वो जमा कर चुके हैं। हिंद गजाली काबीना से 15 यूनिट का मैसेज है। अफरोज़ भाई हैं अहमदाबाद से, उन्होंने अफरोज़ अशरफ भाई है, उन्होंने 10 यूनिट की नीयत की है। हमारे हुसैन मोहम्मद हुसैन भाई हैं DHA से 260 यूनिट की माशाल्लाह उन्होंने नीयत की है, अल्लाह उनको बरकत दे। रशिया से पहली मैसेज आ गया है, रशिया से 4 यूनिट। और इसी तरह हमारे बगदाद भाई मदरसतुल मदीना के ज़िम्मेदार हैं, 1 यूनिट उन्होंने अपनी तरफ से और 12,000 रुपये उनकी वालदा की तरफ से। अब्दुल समद मांडविया हैं, 3 अमीर अहले सुन्नत के घर वालों की नीयत से इसाले सवाब के लिए उन्होंने यूनिट की नीयत की और 3 अपने घर वालों के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस भी हैं, मुफ्ती साहब से इसकी थोड़ी और रहनुमाई लेते हैं कि इस तरह के अमीर अहले सुन्नत ने भी किया। अब्दुल समद मांडविया के 6 कम। चले बस मैं, अच्छा देखिए मैं मजे की बात बताता हूँ, तुसी फंस गए हो। मुझे इन्होंने मैसेज किया 2-2 यूनिट का, तो मैंने कहा कम है, तो उन्होंने 3-3 का किया। अब मैंने ऐलान कर दिया, गलती तो मेरी है। अब अबू साहब कह रहे हैं कम है। अब्दुल समद भाई अब आप खुद सोचने 12-12 कर दोनों तरफ होने चाहिए, अल्लाह आपको और बरकतें दे। और मुफ्ती साहब डायरेक्ट ही कह रहे हैं माशाल्लाह, आपको जानते हैं क्या बात है मदीने की। अच्छा, तो अब इस तरह के मैसेज अमीर अहले सुन्नत ने भी ये काम किया और मुझे भी आए हैं कि एक सरकार अलैहिस्सलाम के नाम पर, एक गौस पाक के नाम पर, एक पीरो मुर्शिद के नाम पर, फिर घर के जितने अफराद हैं सबके नाम पर, मरहूमीन के नाम पर। तो इस तरह अगर कोई नीयतें करता है तो अब मिसाल के तौर पर मैंने अगर 10 यूनिट दी और मैंने बुजुर्गों के नाम पर भी कर दिया, मरहूमीन के भी नाम भी किया, तो उन 10 का सवाब भी मुझे मिलेगा। और ऐसा करना कैसा?
دیکھیے جو بھی اس طرح اصال ثواب کیا جاتا ہے پہلے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملتا ہے. ارے واہ سبحان اللہ. مثال کے طور پہ جب ہم یہ کرتے ہیں کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے یا کسی بھی شخصیت کی طرف سے دے رہا ہوں تو اس کا پہلے ثواب مجھے ملتا ہے, پھر مجھ سے ان کو منتقل ہوتا ہے اور میرا ثواب ختم نہیں ہوتا. کیا بات. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کرنا کیسا ہے, تو یہ کرنا تو بہت اچھا ہے. یہ صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میں ان کے لیے کیا صدقہ کروں, اگر صدقہ کروں تو ان کو پہنچے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں پہنچے گا. تو عرض کی کہ پھر میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ دیا ان کے لیے کنواں کھودنے کا, کیونکہ زمانے پانی کی قلت تھی تو کنواں کھودنے کا فرمایا. تو انہوں نے کنواں کھودا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ کنواں سعد کی والدہ کے لیے ہے. تو یوں دوسرے کے لیے کرنا جو ہے, والدہ کے لیے یا کسی دوسرے شخص کے لیے, صحابہ کرام کا طریقہ ہے. ماشاءاللہ. ابھی عقیل مدنی بھائی ہیں ہمارے رکن شورا, ان کا میسج آیا ہے کہ میرے گھر سے بچوں کی امی نے سونے کی ایک انگوٹھی کی نیت کی ہے. سبحان اللہ. ہمارے امتیاز بھائی بہت اہم اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے بھی اپنی فیملی کی طرف سے 1 یونٹ کی نیت کی ہے. جلدی جلدی 3-4 کالیں سنا دیجئے. میں زین رضا اتاری گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب نے 1 یونٹ کی نیت کی تھی اور وہ انہوں نے جمع بھی کروا دی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. اگلی کال دیجئے. سگی اتار جمیل اکبر اتاری کابینہ فیضان نعیمی. الحمدللہ عز وجل فیضان نعیمی کابینہ کے ناظمین کی کوششوں سے اب تک 56 یونٹ جمع ہو چکے ہیں. مزید کوششیں جاری ہیں. دعائے استقامت سے نواز دیجیے. اللہ برکت عطا فرمائے, خوشیاں نصیب فرمائے. وہ اسلامی بھائی جو اس وقت بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہو نا کہ ہمارے پاس نہیں ہے یار, ہمارے پاس نہیں ہے, تو اگر 1 روپیہ بھی ہے نا تو جمع کروا دیجیے گا. اور یہ کوڑنے کا بھی ثواب ملے گا. دوسرا یہ کہ نہیں بھی کرواتے نا, آپ جو کوڑ رہے ہیں نا, انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں, کوڑنے کا بھی ثواب ملے گا. کاش ہوتا تو دے دے. ان کا میسیج آیا, 2 یونٹ انہوں نے لیے اپنے والد صاحب کے حلت ثواب کے لیے اور والدہ کے حلت ثواب کے لیے, اور ان کی وائف کی سونے کی چین وہ دینے کی نیت کی انہوں نے. ماشاءاللہ. بچوں کی والدہ نے بھی سونے کی چین دینے کی نیت کی ہے. جی کچھ کیش بھی آ گئے, یہ کہ انہوں نے دے دیا آپ کو. اچھا 2 یونٹ آ بھی گئے ماشاءاللہ. سونے کی چین بھی دی. اللہ قبول کرے اور ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. اگلی کال دیجئے. الحمدللہ عز وجل ہم نے 18 یونٹ کی ترکیب کی ہے, اور جو ہے انشاءاللہ میں خود بھی انفرادی کوشش کر رہا ہوں, اور الحمدللہ انفرادی کوشش سے الحمدللہ 11 یونٹس مزید ہو گئے, اور انشاءاللہ نیت ہے کہ انشاءاللہ عز وجل 50 یونٹ خود کی انفرادی کوشش سے انشاءاللہ نیت ہے کرنے کی انشاءاللہ. اللہ کوشش آپ کی قبول فرمائے. اگلی کال دیجئے. ہند کے شہر ناسک سے الطاف رضا خان عرض کر رہا ہوں. آپ یہ جو ٹیلی تھونیا کا رقم جمع کرا رہے یہ مدنی عطیات, تو یہ کس طرح کی رقم ہونی چاہیے؟ یہ صاف ستھری رقم ہونی چاہیے یا پھر صدقہ زکوٰۃ جو بھی ہے یہ دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ کس طرح سے دینا چاہیے؟ تو آپ مدنی چینل کے ناظرین کو اس کے کچھ مدنی پھول عطا کیجیے. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ الخیر. مفتی صاحب سے ایک بات کروں, زکوٰۃ صاف ستھری کیوں نہیں ہے؟ میں یقین کریں میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں یار یہ زکوٰۃ ہے یا صاف پیسہ ہے, تو کیا زکوٰۃ اور صدقہ صاف پیسہ ہے؟ میرا خیال ہے وہ جو ہے نا کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے, شاید اس سے نکالنے والوں نے شاید اسی وجہ سے کہتے ہیں, ورنہ تو زکوٰۃ بھی بہت پاکیزہ مال ہے, بلکہ زکوٰۃ دینے سے تو باقی مال بھی پاک ہو جاتا ہے, ورنہ وہ پاک نہیں رہتا. ورنہ تو وہ شرعی اعتبار سے تو جس میں زکوٰۃ ہے وہ تو اس کی ہلاکت کا باعث ہے نا کہ زکوٰۃ باقی اور وہ ادا نہیں کر رہا. تو زکوٰۃ تو وہ چیز, بلکہ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہوتا ہے. میں ہی کہہ رہا زکوٰۃ, لفظ زکوٰۃ کا مطلب ہی پاکیزگی ہے, کیونکہ یہ باقی مال کو پاک کر دیتا ہے اور یہ خود اس بندے کی پاکی کا ذریعہ بنے گا. تو زکوٰۃ کا مال تو بہت ہی پاک مال. اچھا اب زکوٰۃ صدقہ یا جو غیر زکوٰۃ, وہ مفہوم بہرحال باقی ہے, میں وہی عرض کر رہا ہوں, مال کا میل ہے, اس لیے سادات کرام کو منع کیا گیا نا کہ یہ اوساخ الناس ہے, یہ لوگوں کا میل ہے یہ. ٹھیک ہے, تو لیکن مدنی عطیات مہم میں آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, صدقات واجبہ بھی دے سکتے ہیں, اور جس کو نافلہ کہتے ہیں ڈونیشن کہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ زکوٰۃ دیں یا واجبہ صدقہ دیں تو بتا کر دیں. اکاؤنٹس بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر الگ چل رہے ہیں, اور جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کے پاس رسید بک ہے, اس میں زکوٰۃ کا بھی کالم ہے. آپ مشورہ عبداللبی بھائی یہی ہے کہ یہ ڈونیشن ہی دیں, کیونکہ ابھی زکوٰۃ کے لیے آنے والے ان کے رجب المرجب میں. ٹھیک ہے, لیکن وہ ابھی دل اتنی دعائیں آپ دے رہے ہو, اتنا دل بن رہا ہے, تو زکوٰۃ رجب المرجب میں اور دعائیں دے دیں گے. ابھی سے نیت کر لیں کہ میں اپنی زکوٰۃ بھی دعوت اسلامی کو دوں گا. زکوٰۃ بھی دینی چاہیے دعوت اسلامی کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آج ہم مدنی عطیات مہم کر رہے ہیں تو یہ شعبان اور رجب رمضان میں یہ بولے گا ہم نے دے تو دیا تھا آپ کو,
تو یہ سمجھیے کہ یہ ایک الگ سے ہماری ایک تحریک ہے. یہ تو صرف مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے لیے، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ 2 شعبہ جات کے لیے ابھی مانگ رہے ہیں، باقی 100 شعبہ جات میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہمارا پیٹ بھرتا نہیں ہے، ظاہر خرچے اتنے ہیں. عرض یہ ہے کہ بس اب آپ یہ نیت کریں آج کے زکوٰۃ اور فطرہ بھی ہم نے اپنی دعوت اسلامی کو دینا ہے. ہمیں بہت رقم چاہیے. قربانی کی خالے بھی دیں. کچھ تاجران کے ویڈیو کالز بھی سنا آئے ہیں، ذرا وہ 2-3 دکھا دیں بھی. میرا نام نثار اشرفی ہے، میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ممبر ہوں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو ٹیلی تھون سسٹم کے تحت جو یہ یونٹ جمع کرنے کی 10,000 روپے کا جو ایک یونٹ ہے، وہ الحمدللہ پورے پاکستان میں دنیا میں 10,000 مدرسے وغیرہ چل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں بچے، اور اس کے لیے جو سالانہ خرچہ اتنا اخراجات آ رہا ہے، اس کے لیے جو جمع کرنے کے لیے ایک یونٹ 10,000 روپے کے حساب سے انہوں نے رکھا ہے. تو میرے حساب سے ان لوگ یہ جو دعوت اسلامی جیسے دنیا کی عالمی تنظیم ہے اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا الحمدللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور ان لوگوں نے یہ جو کیا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس میں اتنا سارا اربوں روپے کا فنڈ چاہیے، اور یہ جیسے ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو صاحب مال ہے جن کو دیا ہے، تو ہم لوگوں کا سب کا اخلاقی فرض ہے اور دینی فرض ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، تاکہ یہ تنظیم جو کام کر رہی ہے دین کے لیے وہ اور دین کا کام آگے بڑھے، اور یہ صدقہ جاریہ ہم لوگ کو بھی ملتا رہے، ثواب جاریہ ملتا رہے. تو اس کے لیے مجھے بہت خوشی ہے. تو میں اپنی طرف سے ایک نیت کرتا ہوں کہ 10,000 روپے کے حساب سے 26 یونٹ کا اعلان کرتا ہوں کہ 26 یونٹ کا انشاءاللہ میں پیمنٹ کروں گا دعوت اسلامی کو. اور میں مزید اپنے یار دوستوں کو، کراچی اسٹاک ایکسچینج کے ممبرس کو، میرے خاص دوست یار بزنس مین ہیں، سب لوگوں کو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب اس میں بھرپور تعاون کریں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے جو ثواب جاریہ والا کام ہے، اس میں بھرپور آپ حصہ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام ضرور آپ کریں. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا. ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ وصول بھی کر لیے گئے. ایک اور ویڈیو کال یہ نثار بھائی کو تو ساتھ پیغام بھی بھجوائے نا کہ 26 نہیں کم از کم 12 مدرسوں کے سال کا جو خرچہ ہے نا وہ اس کی نیت کریں. یہ تو چلے بھائی، اب تو یہ مفتی صاحب کا کلپ ہی بھجوائیں گے نثار بھائی کو. دیکھ لیجئے نثار بھائی، اگلی کال دیجئے گا، اگلی ویڈیو کال دکھائیں. مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی، اس پہ ہو رحمت. میں حنیف بابا بات کر رہا ہوں، اور میں نے ابھی کمٹ کیا ہے کہ میں 26 یونٹ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. آپ سے بھی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا. میں دعوت اسلامی کو اپنی طرف سے 1 یونٹ کا کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ بھی اپنی طرف سے جتنا تعاون ہو سکے وہ دعوت اسلامی میں کریں. آمین. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا. ایک اور ویڈیو دکھائیں. مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار. دعوت اسلامی والوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس سلسلے میں ہماری جانب سے FDM کیپٹل کی جانب سے 12 یونٹ کے نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، اور تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ اس سلسلے میں بھرپور حصہ لیں تاکہ دعوت اسلامی اس کام کو جاری رکھ سکے اور مزید فائدہ پہنچایا جا سکے لوگوں کو. بہت شکریہ. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا. جی، بنگلہ دیش اسٹوڈیو کے اگر اسلام پہ ریڈی ہوں تو کچھ ان کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ وہاں کیا سما ہے، وہاں کیا کوششیں ہیں. یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں جو مدنی عطیات جمع ہوں گے، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ حاجت ہے، وہاں مزید مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ کھولنے ہیں. تو بنگلہ دیش کے اسلام پہ بھی خوب ہمت کریں. آپ کے 8,000 ٹکا بنتے ہیں یہ 1 یونٹ، تو ضرور اس میں حصہ ملائیں اور اپنے بنگلہ دیش میں اپنے مدنی کاموں کی ترقی کا باعث بنیں. موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ بنگالی زبان میں آپ کو انشاءاللہ لے کے چلنا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں ہم جب وقفہ لیں گے نماز کا تو آپ انشاءاللہ اس کو ٹیک اوور کریں گے. وہاں تیاری ہو رہی ہے، مدنی عطیات جمع ہو رہے ہیں انشاءاللہ. جی، ہمارے یہاں اسلامی بھائی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ میسج بھی ہمارے یہاں
आ रहा है, कुछ कॉल भी आया हुआ है और इस्लामी भाई नियत भी अपना भेजे हैं। इंशाअल्लाह ही अज़्ज़ व जल हम जब हमारे पास आएगा जल्द करूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब कुछ अब अज़ान असर का वक्त हुआ, चाहता है कुछ और इरशाद आप फरमाना चाहें, कोई और तरगीब देना चाहें। अब ये जो असातिज़ा किराम की खिदमत के लिए मदनी अमले के सैलरीज़ के लिए हम ये दे रहे हैं, तो क्या एक होता है ना कि हाफिज़ बन रहे हैं और आलिम दीन बन रहे हैं, तो मेरी रकम से मैं क्या ये समझ सकता हूँ कि आलिम दीन बनने में और हाफिज़ कुरान बनने में भी मैं मददगार साबित हो रहा हूँ, उसका सवाब भी मुझे मिलेगा? ये तो बड़ी वादे सी बात है। कुरान पाक की जैसे आयत मुबारक है, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और परहेजगारी के कामों पर एक दूसरे की मदद करो। ठीक है। अब आलिम दीन बनने से बढ़कर बिर नेकी का काम क्या होगा? सुभान अल्लाह। कुरान पाक याद करने, पढ़ने, पढ़ाने से बढ़कर नेकी का काम क्या होगा? हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इसका मतलब कि कुरान सीखना सिखाना बजाते खुद बेहतरीन अमल है। तो ये बेहतरीन अमल है और बिर के ऊपर ताउन का फरमाया गया कि नेकी के काम पर एक दूसरे के साथ ताउन करो, तो ये तो बेहतरीन खैर है और बेहतरीन बिर है जिसके ऊपर ये ताउन होगा। तो जो भी इसके अंदर हिस्सा लेने वाले हैं वो यकीनन उन सारे फजाइल को हासिल करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, हो सकता है हम में से कई ऐसे इस्लामी भाई, बल्कि है ऐसा कि हाफिज़ नहीं बन सके, हाफिज़ कुरान हम में से बहुत सारे जो नहीं बन सके, आलिम दीन नहीं बन सके, मगर हमारी दी जाने वाली रकम से अगर हुफ़ाज़ बनते हैं, उलमा बनते हैं, तो ये हमारे लिए कितना बड़ा सवाब है। बाद औक़ात इससे इतने बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इससे इतने बड़े फ़वाइद हासिल होते। इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ये बड़े गरीब थे और इतने पैसे थे ही नहीं कि ये इल्मी दीन हासिल कर सके। तो इनके शुरू तालिब इल्मी से लेकर इनके फारिगु तहसील होने तक इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जेब से इन पे खर्चा करते थे। इनके तमाम अखराजात, इनके घर के अखराजात इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने खुद किया करते थे। ये देखकर कि ये चूँकि बड़े ज़हीन है तो ये बहुत बड़े आलिम बनेंगे, और ये ऐसे बड़े आलिम बने कि जो 4 आइम्मा अरबा मशहूर तरीन हैं और उनके अलावा जो उस मरतबे के मुज्तहिद फ़ी शरअ कहलाते हैं, उनके बाद जो अकाबिर तरीन उलमा हैं, जो इस उम्मत के बड़े बड़े उलमा हैं, ये उनके सरदार हैं। क्या बात है, क्या बात। इमाम अबू यूसुफ यानी उनकी खिदमत करना उनके लिए सवाब है, उनके लिए वो रास्ता आसान किया ना, वरना तो अपनी फिक्र मुआश के अंदर वो लग जाते, उसी में लग जाते हैं। उसी में भेज रही थी ना इनकी अम्मी जान नहीं भेज रही थी इनको। फिर मुफ्ती इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनके घर से राब्ता करके पूछवाया, तो कहा कि हमारे घर के अखराजात के लिए हमने इसको कैसे भेजें पढ़ने के लिए। तो फिर आपने इरशाद फरमाया कि आपके घर के अखराजात कितने? इतने। तो आपने फरमाया कि ये मुझसे ले लेना, इन्हें मुझे दे दो। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा कोई जज्बा नसीब हो जाए। अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु के भी ऐसे वाक़यात हैं कि वो तो अपने जितने शागिर्द होते थे सबका खर्चा उठाते थे, ताजिर थे बहुत बड़े, तो उनके माले तिजारत का जो नफ़ा था वो खर्ची तलबा भी हुआ करता था। और न जाने इस तरह के कितने। आज तो खुद एक साहिब सरवत थे, लेकिन आपके भाइयों ने आपके सारे वो कारोबारी मामला संभाले हुए थे और आपको दीन सिखाने के लिए, फैलाने के लिए आपको जो है वो एक यानी फारिग किया हुआ था कि आप लगे रहें। तो चूंकि उनका ये ताउन था और आलद रहमतुल्लाह अलैह तनदही के साथ और पूरी तवज्जो के साथ उसी काम में लगे हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ लाइव 2 अराकीन शूरा सुनाए हैं, देखें कौन है, कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। फारूक जिलानी भाई कहाँ हैं आप? इस वक्त फैजान मदीना ज़मज़म नगर में हाजिर हूँ। अरे वाह, माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह यहाँ भी बस्ते लगे हुए हैं माशाअल्लाह, और जिम्मेदार भी जमा करवाने तशरीफ ला रहे हैं, और साथ में टेलीफोन घरों में देखा जा रहा है। तो माशाअल्लाह इसका नतीजा ये मिला कि हाथों हाथ माशाअल्लाह 3 सोने की जो है ब्रेसलेट और बालियां, और ये माशाल्लाह आप हिफाजती उमूर का भी इंतजाम साथ साथ रखें, अभी बहुत कुछ आना है आपके पास। ये माशाल्लाह साथ साथ ऐसा भी हुआ कि एक इस्लाम भाई का मैसेज आया जी कि इन्होंने उम्रे के लिए पैसे जमा करके रखे थे, उसमें से इन्होंने टेलीफोन के लिए जमा करवा दी। क्या बात है, अल्लाह उनको हज की सआदत अता फरमाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक इस्लाम बैंक की तरफ से मजलिस ने बताया कि उनकी सैलरी 10,032 रुपए बन रही थी जी, तो 32 रुपए उन्होंने पर्स में डाले, 10 रुपए जमा करवा 10,000 रुपए जमा करवा दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खूब बरकतें दे। अल्हम्दुलिल्लाह खादिमीन भी कोशिश कर रहे हैं हमारे यहाँ
ایک خادم نے بتایا کہ میں نے 6,000 روپے جمع کیے ہیں. مدرس کورس کے اسلام نے ماشاءاللہ 7 یونٹ جمع کر لیے ہیں. اچھا تھوڑا حیدرآباد تھوڑا سا پیچھے نظر آ رہا ہے مرکز یہ اپنے حیدرآباد کے اسلامی بھائی مدنی چل کے ناظرین جلدی جلدی فیضان مدینہ پہنچیں. اچھا صرف فیضان مدینہ میں بستہ لگا ہے یا کچھ کہیں اور بھی ہے حیدرآباد میں؟ نہیں ماشاءاللہ حیدرآباد کے کئی مقامات پر بلکہ باب الاسلام کے اکثر شہروں میں بستوں کی ترکیبیں ہیں اور اسلام میں آ کے جمع کرا رہے ہیں ماشاءاللہ. اس وقت بستے لگے ہوئے ہیں اور رات دیر تک بستے رہیں گے تو اس کے لیے یہ کہ مختلف مدنی حلقے بھی ہوں گے انشاءاللہ. ابھی ہم کلاس مارکیٹ کا جدول بنا رہے ہیں انشاءاللہ, وہاں جا کر بھی انشاءاللہ حاضر دیں گے. آج آپ کے یہاں تو مارکیٹس کھلی ہوئی ہے جی انشاءاللہ الحمدللہ مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اناج مارکیٹ کے اسلام بھائی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے 126 یونٹ کی ترکیب بنا دی. کیا بات ہے کیا بات ہے. چلے ذرا باب المدینہ میں حاجی امین بھی شاید کہیں موجود ہیں, نماز اذان عصر کا وقت ہوا, چاہتے ہیں ان سے بھی کچھ بات کر لیں. کنز الایمان مسجد میں ہمارے رکن شورا حاجی امین ہے. حاجی صاحب کیا فرمائیں گے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک. ماشاءاللہ ہمارے آصف مدنی بھائی کنز الایمان مسجد جی سب جو ہے ماشاءاللہ اور رابطے کر رہے ہیں شخصیات سے اور ماشاءاللہ اسلام بھائی جو ہے وہ مسجد میں آ کر جو ہے وہ جمع بھی کرا رہے ہیں. ابھی نماز عصر کا ٹائم ہے اور ماشاءاللہ جو بھی عاشقان رسول نماز عصر کے لیے باب المدینہ میں جہاں جہاں ہیں وہاں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے بستے لگے ہیں, ہو سکے تو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور جمع کرو. ہمارے ایک اسلامی بھائی ایسا مفتی صاحب سے بھی اور نگران شورا اور باقیوں سے بھی دعا کروانا چاہوں گا. سب کے لیے دعا ہونی چاہیے, یقیناً جو بھی دے رہا ہے وہ چاہ رہا ہے ہماری دعا ہو. ہمارے بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں, عبدالحامد ان کا نام ہے, اور کچھ معاشی مسائل کا شکار ہوئے. کہا میں پہلے بہت دیا کرتا تھا, آج افسردہ بیٹھا تھا کہ میرے پاس آج ایک یونٹ کے بھی لیے رقم نہیں ہے. تو انہوں نے یہ میسج کیا کہ میرے بچوں کی امی نے ہمت بندائی, مجھے 1 یونٹ کی رقم دی. میں نے پوچھا یہ کہاں سے آئے, تو کہا صوفہ سیٹ لینے کے لیے تھے, آج آپ یہ جا کر رقم جمع کرا دیں. تو کہا میں آج جا کر رقم جمع بھی کرائی ہے اور یہ دعا کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے پھر دینے والا بنا دے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والا بنائے. واقعی آپ نے جو بات کی نا شروع میں کہ جو پریشان ہے نا وہ تو آج ضرور دے. یہ اللہ سے تجارت ہے اور اللہ نے چاہا. ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عبدالحامد بھائی دکھی تنگ دست اور غریب اسلامی بھائی کو مشورہ دیتا ہوں, آج ہاتھ پیچھے نہ ہٹائیں. کیا بات ہے. آپ دیں, میرے رب کی رحمت شامل آ رہی, آپ اخلاص کے ساتھ دیں. اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمارے دکھ کے دنوں کو دور کر کے سکو کی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرمائے. انشاءاللہ. اذان عشاء کا وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ. اذان عصر تھوڑا سا پیسے آ گئے, نہیں پیسے وہ تھوڑا خوشی میں ہو جاتا نا. تو اذان عصر کا وقت ہوا ہے اور نماز عصر کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ہم اوور ٹو بنگلہ دیش اسٹوڈیو جائیں گے. اس دوران کالز بھی چلتی رہیں گی, مدنی گلدستے بھی آپ دیکھتے رہیں گے اور انشاءاللہ نماز عصر. بنگلہ دیش والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بنگلہ کے ساتھ اردو ساتھ چلائیں. جی اردو بھی ساتھ چلائیں اور کالز بھی لیتے رہیے گا. ارمان بھائی اوور ٹو یو, لیکن آپ اپنے ہماری کالز بھی لینی ہے. اور اگر کچھ ہمارے وہاں ٹرانسمیشن میں پرابلم ہوئی تو کچھ ویڈیو گلدستے چلنا شروع ہو جائیں گے. امیر علیہ سنت کی پیاری پیاری دعائیں بھی ہوں گی اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. اور آپ بھی ہمارے ساتھ آج رات دیر تک رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ یاد رہے کہ مفتی علی اصغر صاحب کچھ دیر کے بعد تشریف لانا ہے. انہوں نے نگران شورا پھر بھی آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. আমরা এতক্ষণ আব্দুল হাবিব ভাই নিগরানি শুরা হাজি ইমরান আত্তারি সাল্লামাহুল বাড়ির আমরা মদিনী ফুল আমরা শ্রবণ চ্যানেল বিন্দু আজকের যে বিশেষ ট্রান্সমিশন অনুষ্ঠান চলছে এই অনুষ্ঠান মাদ্রাসাতুল মদিনা আর জামিয়াতুল মদিনার জন্য আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ না শুধু আমাদের বাংলাদেশে বরং দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের তোলবায়ে কেরাম আলহামদুলিল্লাহ শিক্ষা অর্জন করছেন। এর জন্য আমাদের কিছু অর্থের প্রয়োজন রয়েছে, যার কারণে আপনাদের সম্মুখে আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমাদের দেশে আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ জামিয়াতুল মদিনা ঢাকা সায়দাবাদ জনপথ মোড়ে আলহামদুলিল্লাহ জামিয়াতুল মদিনা রয়েছে। মুন্সিগঞ্জের মধ্যে আমাদের জামিয়াতুল মদিনা রয়েছে। চট্টগ্রাম হাট হাজারিতে আমাদের জামিয়াতুল মদিনা রয়েছে। সৈয়দপুরে রয়েছে জামিয়াতুল মদিনা, আর মাদারবাড়ি চট্টগ্রামেও আমাদের জামিয়াতুল মদিনা রয়েছে। জামিয়াতুল মদিনার মধ্যে প্রায় 500 তোলবায়ে কেরাম আলহামদুলিল্লাহ শিক্ষা অর্জন করছেন। আলহামদুলিল্লাহ
আর আমাদের মাদ্রাসাতুল মদিনা প্রায় 19টি রয়েছে। আর এই 19টি মাদ্রাসাতুল মদিনার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ 750 জন তলবাই কেরাম আলহামদুলিল্লাহ হিফজ ও নাজরা পড়ছেন, ছাত্ররা পড়ছেন আলহামদুলিল্লাহ। তো আমাদের জামিয়াতুল মদিনা আর মাদ্রাসাতুল মদিনার মধ্যে অনেক খরচা রয়েছে। আমি খরচার ব্যাপারে আপনাকে কিছু আরজ করছি। দেখুন, জামিয়াতুল মদিনাতে আমাদের খরচা হচ্ছে 1,30,00,000 টাকা শুধু জামিয়াতুল মদিনাতে। আর মাদ্রাসাতুল মদিনায় খরচা হচ্ছে 1,20,00,000 টাকা। আর এই টাকা আপনাদের মাধ্যমেই আমরা পাই। আপনারা যা আমাদেরকে ডোনেট করেন, যা সদকা দান করেন, এককালীন সদকা আপনারা যারা করেন বা যারা আমাদেরকে জাকাত দেন, তো এই টাকা দিয়েই আমরা এই জামিয়াতুল মদিনা আর মাদ্রাসাতুল মদিনা আমরা পরিচালনা করি। দাওয়াত ইসলামীর আরও অনেক শোভাজাত রয়েছে, বিভাগ রয়েছে। শুধু দুটি বিভাগের আজকে আমরা দুটি বিভাগ নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। একটা হচ্ছে মাদ্রাসাতুল মদিনা, অপরটি হচ্ছে জামিয়াতুল মদিনা। তো প্রিয় ইসলামীরা, মদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আপনারাও এই জামিয়াতুল মদিনা আর মাদ্রাসাতুল মদিনাতে দান করুন, যাতে করে আমাদের ছাত্র যারা পড়ছে তারা যাতে আলিম হতে পারে, যারা হিফজ ও নাজরা পড়ছে তারা যাতে বা আমল হাফিজ হতে পারে। এর জন্য আপনাদের সাহায্য একান্তভাবে আমরা কামনা করছি। এই পর্যন্ত যে আমরা জামিয়াতুল মদিনা মাদ্রাসাতুল মদিনা যে আমরা নিয়ে যাচ্ছি, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আপনাদের সাহায্যের কারণেই। আজ আমরা আপনাদের সম্মুখে এখানে উপস্থিত হয়েছি, যাতে করে আপনারাও আমাদেরকে সহযোগিতা করুন। আমাদের সাথে আলহামদুলিল্লাহ মুবাল্লিগ ইসলামী ভাই রয়েছেন, আর আমাদের সাথে নাদখা ইসলামী ভাইও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আসুন আমরা আমাদের মুবাল্লিগ ইসলামী ভাই থেকে সদকার ব্যাপারে, দান করলে কি উপকার পাওয়া যায়, সদকা করলে কি উপকার পাওয়া যায়, আর নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান সদকার ব্যাপারে কি ইরশাদ করেছেন, আসুন আমরা মুবাল্লিগ ইসলামী ভাই থেকে শ্রবণ করি। জি জাহির ভাই। জি আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আজ আমরা এক বিশেষ অনুষ্ঠান নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হয়েছি। আমরা আলহামদুলিল্লাহ মুবাল্লিগে দাওয়াতে ইসলামী এর কাছ থেকে শুনতে পেলাম যে আজকে আমরা আপনাদের কাছে যে হাজির হয়েছি টেলিথন প্রোগ্রাম নিয়ে, আর তা হচ্ছে দাওয়াতি ইসলামীর পরিচালনাধীন জামিয়াতুল মদিনা ও মাদ্রাসাতুল মদিনার খরচ সংগ্রহ ফান্ড কালেক্ট করার উদ্দেশ্যেই। আমরা জানতে পারলাম ইতিমধ্যে প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমাদের এই 360 আউলিয়ার এই পুণ্যভূমি, আমাদের এই মাতৃভূমি বাংলাদেশ সহ আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বের অনেক দেশেই দাওয়াতে ইসলামীর হাজারো মাদ্রাসা জামিয়াতুল মদিনা নামে মাদ্রাসাতুল মদিনা নামে মাদ্রাসা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে হাজার হাজার ছাত্র এবং ছাত্রী শিক্ষার্থী ইলমে দ্বীন অর্জন করছে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। যেখানে হাদিসে পাকের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যে খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামা, যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে কোরআনে পাক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অপরকে শিখায়। আর এই সর্বোত্তম কাজের মধ্যে যে সহযোগিতা করে, নিঃসন্দেহে সে সর্বোত্তম সহযোগী। এবং হাদিসে পাকের মধ্যে তো অসংখ্য জায়গাতে আমাদের প্রিয় আকা মাদানী ওয়ালি মুস্তাফা সরকার দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান সদকা সম্পর্কে, দান সম্পর্কে, যে কিয়ামতের দিন হিসাব নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত দাতা ব্যক্তিরা স্ব সদকার ছায়ার মধ্যে থাকবে। অর্থাৎ আজ আমি দান করছি মাদ্রাসাতুল মদিনাতে, জামিয়াতুল মদিনাতে, দাওয়াত ইসলামের প্রতিষ্ঠানে, তো এই দানগুলো কিয়ামতের ময়দানে ছায়া হিসেবে আমাদেরকে ছায়া প্রদান করতে থাকবে। তো প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আপনি যেখানে বসে আছেন, হয়তো চিটাগং কিংবা নীলফামারী, ঠাকুরগাঁয় কিংবা সিলেটে, বসে আছেন খুলনা কিংবা সাতক্ষীরায়, বসে আছেন ঢাকাতে কিংবা নারায়ণগঞ্জে কিংবা মুন্সিগঞ্জে কিংবা বরিশালে, বাংলাদেশের যে প্রান্তে বসে আছেন, শুধু বাংলাদেশ কেন, আপনি পৃথিবীর যে প্রান্তে বসে মাদানী চ্যানেলের এই অনুষ্ঠান দেখছেন, আমি আপনার কাছে অনুরোধ করব, দাওয়াতি ইসলামী এই যে বিশাল
কাজের আঞ্জাম দিচ্ছে, যেখানে হাজার হাজার ছাত্র হাফিজে কোরআন হচ্ছে, আলিমে দিন হচ্ছে, সুবহানাল্লাহ, এই কাজের মধ্যে যদি আপনি অংশগ্রহণ করেন তাহলে নিঃসন্দেহে এটা একটি মহৎ কাজ হবে, একটি কল্যাণকর কাজ হবে। যেমনি ভাবে হাদিসে কারিমার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, যার সারাংশ হচ্ছে এই, যখন মানুষ মারা যায় তখন তার নেকের সবগুলো দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি দরজা খোলা থাকে। তার মাঝে একটি হচ্ছে সাদকায়ে জারিয়া, প্রবাহমান সাদকা। আর সেটা বলা হয়েছে, উলামায়ে কেরাম ইরশাদ করেছেন যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, জামিয়াতুল মদিনা